ایک قیامت کی نشانی آ گئی ہے. آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا, ڈیفیمیشن کر دی ہے. ڈیفیمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں. آصف زرداری صاحب, سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا, میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے. سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے, اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں. وہ جج کا جو نام آپ کے اوپر آتا ہے, بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ نے کیا 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 اپنی ماضی میں, کس طرح کی دہشت پھیلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر. میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں آپ. اور یہ جو آصف زرداری آپ نے جو گیم کی ہے, یہ ایک سپلنٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا. اور میری انفارمیشن اتنی سالڈ ہے, وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ اس میں جو مجھے ڈیٹیلز پتا ہے کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین, امریکہ کی طرف سے مذمتی بیان اور اس کے ارادے کیا ہیں, اس پر ہم تھوڑی سی آج بات کریں گے. اور بات کریں گے وزیر اعظم نے آج جو کابینہ سے خطاب کیا اس پر, اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری پر عمران خان نے مزید سنگین ترین الزامات عائد کر دیے ہیں. نہ صرف الزامات عائد کر دیے ہیں بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اس کی ساکھ کوئی نہیں ہے اور آصف زرداری قاتل ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بار پھر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے حوالے سے اہم ترین باتیں کی ہیں. اور آج بات کریں گے کہ پشاور پریس کلب کے سامنے جس طرح پولیس اہلکاروں نے آج احتجاج کیا ہے اس پر بھی جو ہے وہ ذرا بات کریں گے. اور بات کریں گے کہ پاکستان میں آخر مساوی عدالتی نظام کب نافذ ہوگا. یہ بہت اہم بات ہے اور اس پر ذرا ہم آج تفصیل سے بات کریں گے. تو ناظرین, میں 2-3 دن جس دن یہ پشاور کا دھماکہ ہوا تھا, میں اسی دن سے سوچ رہا تھا کہ آخر امریکہ کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل کیوں سامنے نہیں آیا. اور میں منتظر تھا کہ اگر رد عمل آتا ہے تو اس کے الفاظ کیا ہوں گے, اور تاکہ میں ان الفاظ کے پیچھے ان کے مفہوم تک پہنچ سکوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو بہرحال گزشتہ شب بلاخر امریکہ کی طرف سے یعنی وائٹ ہاؤس کی طرف سے مذمتی بیان سامنے آ گیا اور ایک جملے نے ان کے ارادے بھی ظاہر کر دیے. نہ صرف امریکہ کی طرف سے مذمت کی گئی ہے پشاور سانحے کی, بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی اس حوالے سے تکنیکی بنیادوں پر مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے اگر پاکستان درخواست کرے تو. اب اس کا جو بنیادی طور پر مطلب ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان کا ایئر اسپیس چاہیے. اسپیس چاہیے ان کو ڈرون اٹیکس کے لیے افغانستان میں, اور اسپیس چاہیے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے وہ رہنما یا وہ دہشت گرد جو امریکہ کی جو ہے وہ اپنا جو موسٹ وانٹیڈ لسٹ ہے اس میں شامل ہیں. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں بچی کہ اس وقت وزیرستان میں یا شمالی وزیرستان میں یا جو بھی فاٹا کا جو ایریا ہے وہاں پر ٹی ٹی پی کے اور طالبان کے ایسے دہشت گرد بھی موجود ہیں جن کی جو ہے نہ صرف وہ اقوام متحدہ امریکہ کی وانٹیڈ لسٹ میں موجود ہیں بلکہ ان کے سروں پر بہت بھاری جو ہے وہ قیمت بھی لگی ہوئی ہے. وہ امریکہ کو زندہ یا مردہ مطلوب ہیں. بہرحال امریکہ کی یہ خواہش ہے, لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ امریکہ اگر یہ کر سکتا ہے تو تقریباً اسی جتنی جو ہے وہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس بھی, یعنی ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس بھی موجود ہے. تو اگر پاکستان کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی موجود ہے تو وہ شمالی وزیرستان میں ہمارے جوانوں کو, ہمارے پولیس کے جوانوں کو مروانے کی بجائے خود سے اپنے طور پہ وہ کیوں نہیں کارروائی کرتے, کیوں نہیں ٹارگیٹڈ اٹیکس کرتے, کیوں نہیں انوانٹیڈ اور موسٹ وانٹیڈ لوگوں کو ہٹ کرتے, اور کیوں نہیں ان کو مجبور کیا جاتا کہ وہ پاکستان کی حدود سے نکل جائے اور اس کے بعد پھر حدود کی
کے تحفظ کے لیے سنجیدہ قسم کے اقدامات کیے جائیں۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ یہ انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے اور میں چاہوں گا کہ پاک فوج اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات کرے۔ ناظرین، اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو آج جس طرح آپ نے دیکھا کہ عمران خان آصف زرداری پر آگ بگولا ہو گئے، یعنی آگ بگولا بھی ایسے کہ مطلب ان کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک تو اس کا کلپ آپ جو ہے وہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، اور دوسرا کلپ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ آج انہوں نے کیا کہا ہے۔ لیکن انہوں نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ آصف زرداری کے معاملے پر انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ اس پر قائم ہے، یعنی عمران خان ڈٹ گئے ہیں کہ میں قائم ہوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو مجھے معلومات ملی تھی میں نے اسی سے متعلق کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا میری بہترین حکمت عملی تھی۔ یعنی اب جب در بدر ہو رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ان کے ساتھی گرفتار ہو رہے ہیں، پرویز الہی کے گھروں پہ چھاپے لگ رہے ہیں، اور خود قیدی بن کے اور ہاؤس اریسٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی اس کو یہ بہترین حکمت عملی لگ رہی ہے۔ ناظرین، اس نے عمران خان نے کہا ہے کہ پلان اے میں 4 لوگ شامل تھے، پلان بی میں 3 لوگ شامل تھے، اب وہ میں نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور پلان سی جو ہے وہ آصف زرداری اور آئی ایس آئی کا ہے۔ اب اس میں کتنے لوگ آصف زرداری کے علاوہ آئی ایس آئی، اور آئی ایس آئی کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو پچھلی بار ایک ویڈیو سنائی تھی اس میں تحریک طالبان اور البدر ہے، پتہ نہیں کون سی ان کی ذیلی تنظیم ہے، وہ شامل ہے۔ ناظرین، انہوں نے مطلب حیران کن بات کہی عمران خان نے، یعنی خود ہی جو ہے وہ مدعی، خود ہی گواہ اور خود ہی منصف، یعنی منصف بنتے ہوئے یعنی خود ہی عدالت بھی بن گئے، اور عدالت میں خود بھی آصف زرداری ہی بن گئے، اور کھڑا کر کے کہا کہ عدالتیں پہلے تو آصف زرداری سے پوچھیں گی کہ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی عزت، کوئی ساکھ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ پہلے آپ کو یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ آپ کی کوئی ساکھ ہے جو خراب ہوئی ہے، یعنی آپ کی نہ تو کوئی عزت ہے، آپ کی نہ تو کوئی ساکھ ہے، تو پھر آپ یہ باتیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو ہے وہ پلان سی میں مطلب انہوں نے کہا کہ جو پلان سی ہے اس کو اب دہشت گردی کی آڑ میں اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، یعنی عمران خان پر جو حملہ کیا جائے گا وہ پلان سی کا حصہ ہوگا، اور وہ موجودہ دہشت گردی کی لہر کی آڑ میں کیا جائے گا۔ کتنا مطلب عمران خان سمجھدار انسان ہے، یعنی اتنا شارپ مائنڈیڈ ہے، اس کو اتنی دور تک اس کی جو ہے وہ اس کی نظر جاتی ہے کہ آنے والے وقت کو بھی یہ دیکھ لیتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ اشرف غنی بھاگا تو طالبان آئے، اور اس کے بعد طالبان کے آتے ہی امریکی فوج نے ہتھیار ڈال دیے، اور اگر ہتھیار نہ ڈالتے تو افغانستان میں خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے بنیادی طور پہ جو یہ بیچ بیچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن بنیادی طور پر جو اس نے بات کی ہے اپنا عمران خان نے آصف زرداری سے متعلق یہ کی ہے کہ عمران خان اپنا آصف زرداری کی طرف سے مجھ پر حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کرنا قیامت کی نشانی ہے، یعنی عمران خان سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے، اور اس کو جو ہے وہ چیف چور ثاقب نثار جو ہے وہ اس کی گواہی دے کر اور اس کو صادق اور امین ڈکلیئر قرار دے کر گئے ہیں، تو اس لیے ان کی عزت تو ہے، ان کی عزت تو اونچی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کی معاف کیجیے گا لیکن اس کے علاوہ کسی اور کی عزت نہیں ہے۔ اور اگر آصف زرداری نے عزت کی بات کی ہے اور حتیٰ کہ عزت کے دعوے کی بات کی ہے تو یہ قیامت کی نشانی لگ رہی ہے عمران خان کو۔ ناظرین، بہت بڑی بات عمران خان نے اور کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ آصف زرداری قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس نے کتنے قتل کیے ہیں۔ آصف زرداری پہلے بتائیں، یعنی عمران خان نے آصف زرداری کو قاتل بھی ڈکلیئر قرار دے دیا کہ اب وہ بتاؤ کہ تم نے کتنے قتل کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عدالت جو ہے
جب یہ ہتک عزت کا کیس عدالت میں چلے گا، میں نے کہا نا خود ہی عدالت بن جاتے ہیں، تو عدالت میں یہ آرٹیکل پڑھے جائیں گے جو مختلف قومی اور بین الاقوامی اخباروں میں شائع ہوئے کہ آصف زرداری مسٹر 10% کے نام سے پہچانا جاتا تھا، یا اس کا نام 10% رکھا گیا تھا۔ یہ آرٹیکلز عدالتوں میں پڑھے جائیں گے جی، کیونکہ آصف زرداری کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یعنی مطلب حیرت ہوتی ہے اس شخص کی سوچ پر۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ اور کابینہ سے میں نے بار بار التجا کی تھی کہ آنے والی سردیاں بڑی مشکل ہوں گی اور جو ہے وہ طالبانائزیشن ہو سکتی ہے اور حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے جنرل فیض کو جو موسٹ سینئر اور بہت زیادہ تجربہ کار انٹیلیجنس آفیسر ہے، تو اسی کو ISI چیف رکھا جائے۔ میں نے بار بار کہا لیکن میری بات نہیں سنی گئی۔ اس کے نتیجے میں اب اس کو ہٹا دیا۔ اب اس کو ہٹانے کے بعد یقیناً دہشت گردی کا جو پروسیس تھا وہ شروع ہو گیا، اور پھر مرحلہ واری دہشت گردی کا معاملہ پھیلتا گیا۔ تو مطلب حیرت ہوتی ہے کہ میں اس شخص کو کیا کہوں۔ اتنی اگر آپ کی گہری نظر ہے، اور آصف زرداری جو سابق صدر ہے، جو وزیر خارجہ کا باپ ہے، جو سابقہ وزیر اعظم کا شوہر ہے، جو سابقہ وزیر اعظم کا داماد ہے، جو سابقہ وفاقی وزیر یا سابقہ خاتون اول کا داماد ہے، یعنی وہ اتنی اس کی عزت نہیں ہے کہ مطلب حیرت ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب آپ کی سوچ پر سلام ہے۔ بہرحال اب اس نے آصف زرداری سے متعلق مزید کیا کہا ہے، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ آصف زرداری صاحب سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا، میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے، سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر 10% آپ کا نام رکھا گیا تھا، کہ ہر چیز کے اوپر پیسے بناتے تھے۔ سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ظلم کا نظام آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ کے جانے کے بعد، یعنی جب سے طالبان نے افغانستان میں ٹیک اوور کیا ہے، تب سے ہمارے ملک میں 51% دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، حیران کن طور پر، جس کو ختم کر دیا گیا تھا، جس کو ضرب عضب کے ذریعے ختم کر دیا گیا تھا، جس کو ایکشن پلان کے ذریعے ختم کر دیا گیا تھا۔ یعنی اب ہم کو ایک بار پھر، یعنی ضرب عضب جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، یعنی اب ضرب عضب اور رد الفساد سے بھی ہمیں تھوڑا سا اور آگے جانا پڑے گا۔ یعنی اب کی جو ایکشن ہوگا وہ حتمی ہوگا، اور وہ ایک مطلب اس کے بعد ایسا آپریشن کیا جائے کہ جس کے بعد دہشت گرد کی روح کانپ اٹھے پاکستان میں داخل ہونے کے لیے، دہشت گردوں کا وہ حشر کیا جائے کہ جس سے ان کی روح کانپ جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ جس طرح پشاور میں دھماکے کے بعد بہت ساری چیزیں، CTD میں ابھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہوئی ہیں کہ پولیس اہلکاروں نے پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا ہے، اور جب پولیس احتجاج کرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ معاملہ بہت سنجیدہ اور حساس ہے۔ اور 18ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ جو پولیس کا معاملہ ہے، یہ صوبائی معاملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں کے دوران پولیس کے جو فنڈز تھے، جو قیام امن کے حوالے سے فنڈز ریلیز کیے جاتے تھے، وہ ہڑپ ہوتے رہے، وہ کھائے جاتے رہے۔ اس حوالے سے ایک پولیس اہلکار نے کیا کہا ہے، ذرا ان کے جذبات آپ سن لیں۔ وہ نہیں ہے، ہمارے کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دوسری وائرل ہو رہی ہے، بچے کو وہ باپ کے سر پہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے گئے ہو۔ میں اس ٹائم جب کھڑا تھا نا، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے جب 30 تک جنازے ہم نے ڈالے نا تابوتوں میں، اس کے بعد میری ہمت نہیں تھی۔ تو ابھی الیکشن جو ہے تو لیٹ ہو جائے گا۔ بھائی تم لوگوں کے الیکشن سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو مر پھٹ رہے، پولیو کر کے مر رہے، ہم جو تو جہاں پہ بھی آپ بیسیکلی یہاں پہ دھماکہ ہوا تھا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے خودکش کو گلے لگا لیا تھا۔ اب آپ سوچیں یار، کون 30-40 ہزار کے لیے کون ایک خودکش کو گلے لگا سکتا ہے؟ یہ جو نامعلوم ہے
بعد میں چاہتا ہوں کہ کل سے جو ہے وہ پشاور پولیس کے واٹس ایپ گروپس میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں اور ان چیزوں کو لے کر جو ہے وہ پولیس ریکارڈ میں ایک انٹری کی گئی ہے. اس انٹری میں کیا کیا کہا گیا ہے وہ آپ خود پڑھ لیں. میں اس کو بڑا تسلی سے اس کو چلا رہا ہوں اور میں بات بھی کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ اس کو آرام سے پڑھ سکیں. اب اس کے بعد معاملہ اتنا حساس ہو گیا ہے کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے اور یہ ٹروتھ کمیشن اس چیز کی جو ہے وہ وہاں پہ آ کے اور حقیقی جو ملزمان ہیں یا جو اس دہشت گردی کی جو اس لہر کو پروان چڑھانے میں جن کا ہاتھ ہے ان کو بے نقاب کیا جائے, ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی جائے. یہ انتہائی اہم ایویڈنس آپ نے دیکھا ہے. ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں عدلیہ کی. تو عدلیہ میں اگر دیکھا جائے تو مساوی نظام عدل نہیں ہے. یہاں قانون دو نہیں پتہ نہیں کتنے ہیں. یہاں طاقتور کے لیے قانون الگ ہے, کمزور کے لیے قانون الگ ہے, اور جو پیسے والا ہے اس کے لیے قانون الگ ہے, اور جو منی لانڈرر ہے, جو لینڈ گریبر ہے اس کے لیے قانون الگ ہے, جو پارلیمنٹیرین ہے, جو کابینہ کا حصہ ہے یا رہا ہے, مطلب اس کے لیے قانون, یعنی مختلف قوانین ہیں. ہمارے عدالتوں کے پاس انصاف کے مختلف زاویے ہیں, ایک زاویے سے عدالت نہیں دیکھتی, ہر کسی کو الگ الگ کیٹیگری بنا کے رکھی ہوئی ہے. حتیٰ کہ نظام عدل اگر مساوی ہو جائے تو رول آف لا کا قیام ناممکن نہیں ہے. اور آج اگر ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے تو اس کی ذمہ دار عدالتیں اور عدلیہ کے متنازع فیصلے ہیں. عدلیہ کو ایک بار, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کو ایک بار اپنا احتساب کر لینا چاہیے. عدلیہ کو ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر یکجا ہو کر یہ کہہ دینا چاہیے حکومت کو بھی اور جو بھی ادارے ہیں ان کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی, کہ اب آپ کی ڈکٹیشن کے حوالے سے ایبسلیوٹلی ناٹ کا بورڈ لگا دو. اب آپ منصف بن جاؤ, اب آپ منصف بن جائیں چیف صاحب. عدلیہ کو جو ہے وہ انصاف کی راہ پہ گامزن کریں, خود مختار بنیں, اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. یہ کیا طریقہ ہے کہ فواد چودھری کے لیے قانون الگ ہے اور علی وزیر کے لیے قانون الگ ہے, جبکہ علی وزیر کے خلاف تمام عدالتوں میں, تمام مقدمات میں ضمانتیں اس کی ہو چکی ہیں, پھر بھی اس کی رہائی ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے عدالتوں کے باہر ہجوم اکٹھے نہیں ہوتے. وہ کیس جو ہے وہ زیادہ اس کو وہ میڈیا پہ نہیں آتا کیونکہ آپ کو شاید پبلسٹی چاہیے ہوتی ہے. لیکن اتنا سوچ لیں کہ علی وزیر پارلیمنٹیرین ہے اور کسی پارلیمنٹیرین کے ساتھ اس حد تک جو ہے وہ ایک متنازع قسم کا جو رویہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. علی وزیر کے معاملے کو سنجیدہ لیں, علی وزیر کو انصاف دیں. یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ علی وزیر کو انصاف ملنا چاہیے. جب تمام حتیٰ کہ آپ کو عدلیہ کو بھی پتہ ہے کہ تمام کے تمام کیسز جھوٹے ہیں, فیک ہیں, فیبریکیٹڈ ہیں, بیس لیس ہیں, اس کے باوجود بھی اس کی ضمانتیں بھی ہو چکی ہیں. لیکن کم سے کم تھوڑا سا تو نظام عدل کو مساوات پر لے آؤ, یا پھر جو عدالتوں کے باہر یہ جو ترازو آپ لوگوں نے لٹکا کے رکھا ہوتا ہے نا, یا تو پھر اس کو ہٹا دیں. مجبور ہو کر کہیں ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ قانون برائے فروخت کا بورڈ لگا دیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے, بہت تکلیف کی بات ہے کہ فواد چودھری کو تو 4 دنوں میں آپ نے چھوڑ دیا, لیکن علی وزیر جیل میں پڑا ہوا ہے. شہباز گل کو تو آپ نے 10 دنوں میں چھوڑ دیا, اعظم سواتی کو آپ نے چھوڑ دیا, علی وزیر کو نہیں چھوڑنا. حکومت کے اہم ترین جو لوگ جن کے خلاف سنگین قسم کے کرپشن کے مقدمات تھے ان کو بھی آپ نے چھوڑ دیا, لیکن اس کو نہیں چھوڑ رہے کیونکہ یہ غدار ہے, غدار ابن غدار ہے. یہ غلامی قبول نہیں کر پا رہا. شاید وہ پارلیمنٹ میں سچ بولتا ہے تو اس لیے آپ کو بہت برا لگتا ہے.
बहरहाल कानून को मसावी रखेंगे तो रूल ऑफ लॉ कायम हो सकेगा, नहीं तो फिर हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ का तस्वुर नहीं हो सकता, रूल ऑफ लॉ कायम नहीं हो सकता। इंसाफ के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जो कहा है वो एक बार पढ़ लें, उसके बाद आपका ज़मीर है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहें फैसले दें। आप अपने पाँव पर खड़े हों न खड़े हों, खुद मुख्तार हों ना हों, ये आपकी अपनी मर्जी है। हमारा काम है इस तरह बैठकर चिक 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 करना है, हम तो करेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।